پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 آ رہی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر، وہ جو نہیں مرے گا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کیجئے ساتھ اس کی حمد کے، وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے ان کا گناہوں سے اپنے رب کے خوب باخبر ہونا۔ کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب یہ جو سینیریو ہے، اب ہم کیا کیا سینیریو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، پیپل پلیزنگ میں جا رہے ہیں، پیئر پریشر پہ پاگل ہوئے ہیں ہم۔ بھئی آپ پازیٹیو پیئر پریشر کریٹ کر لیں، نہیں وہ تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ ایک تو پیئر پریشر، پھر یہ کہ خوشخبری دینا، ڈرانا، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ کام۔ ہم کوئی اجر بھی نہیں چاہ رہے، ہم تو صرف اللہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وَتَوَكَّل، بھروسہ کرنا ہوگا۔ آپ دین کے کسی شعائر کی پریکٹس نہیں کر سکتے، دین میں کسی معاملے میں آپ اپنی پریکٹسز کو بڑھا نہیں سکتے جب تک اللہ پہ آپ کا بھروسہ نہ ہو۔ الحی لا یموت، جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس نے کبھی نہیں مرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانتے ہوئے اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ہمارا توکل جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹیمپرری سا ہوتا ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا لیکن اندر ڈر کے بری حالت، اندر ہم شور ہیں مجھے لگتا نہیں میری دعا قبول ہونی ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں ہاں نہیں میں دعائیں مانگ رہی ہوں، ہونا نہیں ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے، وہ ہمیشہ سے ہے، یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں، کوئی انسان ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح لا یموت، اس نے نہیں کبھی مرنا، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، لوگوں نے سب نے چلے جانا ہے، مجھے اس ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کوئی کام دین کا نہیں کر سکتے نڈر ہو کر، کلیئرٹی کے ساتھ، جب تک آپ توکل نہ کریں اللہ پہ۔ آپ نے حجاب پہنا، آپ نے کہا میں گالی نہیں دوں گی، تو آپ کو امیجیٹ وہ شیطان اور نفس بتاتا ہے تم آؤٹ کاسٹ ہو جاؤ گی، تمہاری کوئی دوستی نہیں رہے گی۔ نہیں، توکل اللہ پہ، اللہ ہے نا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں اور اس کا نقصان ہو؟ اب ماں باپ کے لیے بھی یہ بڑا شیٹرنگ ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے ایک بچے کو کوئی چیز سکھائی بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے بیڈ ایکسپیرینس، آپ نے بچے پہ لاجیکل طریقے سے سختی کی، یہ نہیں ہے اب نارمل سختی کی نہیں میں بات کر رہی ہوں، مار پیٹ کی نہیں بات کر رہی ہوں، لیکن آپ نے اپنے بچے کو کہا نہیں بیٹا آپ نماز پڑھیں گے، یہ ضروری ہے، نہیں تو اس کے بغیر آپ کو اپنے دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسی بات کہیں، آپ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بچے کو بتائیں گے کہ نہیں بیٹا یہ آپ یہ لباس نہیں پہن کے جا سکتے بھائی، آپ یہ والی لینگویج نہیں یوز کر سکتے، بیٹا آپ کو ٹھیک ہے اس ایج سے پہلے فون نہیں ملے گا، جب فون ملے گا تو آپ پاس ورڈ ہمیں دیں گے، اینڈ آئی ہیو اے رائٹ ٹو گو تھرو یور اکاؤنٹس۔ جو مرضی بچے تقریریں کریں، پرائیویسی پرائیویسی پرائیویسی، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اچھا، اب ماں باپ نے یہ والے جائز حدود میں بچے کی تربیت کی، بچہ جب ہو گیا 18-19 سال کا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا دین کا، اور وہ ماں باپ کو ہر وقت گلٹ دیتا رہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوں۔ اب ہمارے اور بھی بچے ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہم سے بھی مشورے لے رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ شیکی ہو جائیں؟ ہم ان کو کہیں پلیز میں نے بہت سختی کی تھی تو تم نہ کرنا، تم اس کو فون بھی دے دو، تم بالکل اسے کسی قرآن گیدرنگ میں نہ بھیجو، میرا تو بڑا برا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ ہم شکی ہو جاتے ہیں نا کہ میں نے تو سب کچھ کیا تھا، شاید یہ بہت بڑی سختی تھی، کیونکہ ارد گرد کے لوگ ہمیں باتوں میں سناتے بھی رہتے ہیں سختی تم نے شاید زیادہ کر لی۔ اب اتنی سختی تو ماں باپ نے کرنی ہے، پڑھائی کے لیے ہم کتنے جوتے اٹھا اٹھا کے پڑھاتے ہیں، راتوں کو جگاتے ہیں ان کو، کھانا بھی راستے میں سینڈوچ بنا کے دیتے ہیں کہ تم نے ایک ٹیوشن سینٹر سے دوسرے ٹیوشن سینٹر جانا ہے، اسٹریٹ ایز لینے ہیں، ہائیسٹ GPA لینا ہے، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ لیول کی سختی تو ماں باپ کو کرنی پڑتی ہے، نہیں تو بچے کہاں بات سنیں گے۔ ہاں، مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، بچے کی پرسنالٹی کو سمجھنا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو جائز کرنے والے کام ہیں وہ سب کریں، اور پھر اس کے بعد بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو پھر یہ ہوگا۔ کہہ رہی ہیں فون پہ تو بہت ایموشنل کر دیتے ہیں بچے، کبھی لگتا ہے ہم خود غلط کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، وہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کی آکسیجن لے لی ان سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دین کو پریکٹس کرنے کے لیے، حجاب حیا کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کا اللہ پہ توکل سٹرونگ ہونا چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ کی تسبیحات بہت زیادہ کیا کریں، اپنے دکھوں کو کم یاد کیا کریں اور اس کے مقابلے میں تسبیحات زیادہ کیا کریں۔ وَكَفَىٰ بِهِ، اور کافی ہے ان کا، بِذُنُوبِ،
گناہوں سے، عبادہ خبیرہ، اپنے بندوں کے خوب باخبر ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بندوں کے بارے میں پتہ ہے۔ تو توکل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ توکل میں یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ از دا موسٹ ریلائبل بینگ۔ جو بھروسہ ہم اللہ پہ کر سکتے ہیں ہم کسی پہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری مدد کرنی ہے، چاہے وہ مادی اسباب ہیں، چاہے وہ روحانی اسباب ہیں، جذباتی اسباب ہیں، اللہ نے جو دینا ہے وہ کوئی انسان کسی صورت میں ہمیں نہیں دے سکتا۔ لوگ ہمیں اگنور کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں اگنور کرتے۔ ہی از آلویز دیئر۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہمیں اس طرح سے فائدہ دیتا ہے۔ اور اللہ کو ہی ہمارے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، اللہ کو ہماری ویکنیسز کا پتہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کنیکشن کو سمجھیں، جب ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ہمارے شارٹ کمنگز کا نہیں پتہ ہوتا، اور اسی لیے کئی دفعہ لوگ ہم سے ڈس اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں فلاں آئی کوڈ نیور امیجن، یہ ایسی تھی، یہ ایسی تھی، یہ کرتی تھی۔ لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کو ہمارے اخلاص کا بھی پتہ ہے۔ تو اصل بات یہ، وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نور میں کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس میں وہ جو چراغ کی بات تھی نا، تو آپ سمجھیں آپ نے بس تیل کو خالص کر لینا ہے، اپنے آپ کو خالص کرتے ہوئے آگے لے کے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ معاملات جو ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے بہتری نکالتے ہیں۔ ورس نمبر 59 دیکھیں، الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم نے وہ تعلق بنانا ہے، توکل کرنا ہے، تو وہ کون ہے؟ خلق السماوات والارض۔ اس سے بڑی سپر پاور کون ہوگی؟ اس سے بڑی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ اسی کے بارے میں ہم اکثر ایسا گمان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از لسننگ اور ناٹ، مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا وہاں تک پہنچ رہی ہے، میں کیا کروں؟ وہیں پہ ہم شیکی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے بھروسہ تو اللہ پہ کیا لیکن کام نہیں ہو رہا، 6 مہینے ہو گئے میں دعا مانگ رہی ہوں۔ ساری زندگی مانگے، اللہ پہ بھروسہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، وما بینہما فی 6 ایام، اور سے اس کے درمیان جو ہے اس کو بھی 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا کیسے بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا، بلند ہوا عرش پر۔ الرحمن، سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی سپر پاور سوچیں، دنیا میں کوئی بھی اتھارٹی دیکھ لیں، کسی جگہ گھر میں والدین اگر بہت زیادہ اتھارٹی میں آ جائیں اور بچوں کو وہ سپریس کر دیں، ان کی اتھارٹی کیسی ہوتی ہے؟ شدت والی۔ سسرال میں دیکھ لیں، ساس سسر اگر بہت زیادہ کمانڈنگ ہو، شوہر بہت زیادہ کمانڈنگ ہو، بیوی بہت زیادہ کمانڈنگ ہو، ایک شخص کمانڈ میں آ جائے، وہ دوسری کسی کی بات ہی نہ سنے، بہت زیادہ وہ سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کوئی معاملات جو ہیں ان کو کرتا ہو۔ اچھا، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، پھر ایک ملک میں چلے جائیں، پھر سپر پاور کوئی ہے اس کو دیکھ لیں، فضول میں وہ ہر وقت لوگوں کو، باقی ملکوں کو پریشر میں رکھتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کو انسیکیور کسی کو ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کو بنانے والا، عرش پہ مستوی ہونے والا، سارے کام کرنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، پھر کیا ہے؟ الرحمن، وہ رحمت کرنے والا ہے۔ حجاب پہنتے ہوئے یہ نہ سوچیں کیوں اللہ نے ہم لڑکیوں کے لیے کیوں رکھا، لڑکوں کے لیے کیوں نہیں رکھا، ہم لڑکیوں کو کیوں یہ کرنا ہے، لڑکے کیوں نہیں کر سکتے، وائے وائے وائے۔ سوچیں الرحمن، وہ رحمان ہے۔ ہمارا تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ مجھے لڑکی کیوں بنایا، لڑکا بناتے ہیں، میں آرام سے گھومتی پھرتی، بھائی پہ سختی نہیں، مجھ پہ سختی۔ بھائی مرد کو مرد کی طرح اس نے رف اینڈ ٹف جاب کرنی ہے، اس کو اس طرح سے اس کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے، ہر عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے رول کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الرحمن، جو بھی اس نے کام دیے، 5 نمازیں دیں، پھر کئی جگہوں پہ کہا بولنا نہیں ہے، ان کو جواب نہیں دینا، معاف کر دینا ہے، پتہ نہیں جو جتنے بھی آپ احکامات پڑھتے جائیں، سنتے جائیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، بس پوچھئے اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ یعنی اگر آپ واقعی اللہ کی اتھارٹی کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنے محلے والی آنٹی سے نہ پوچھیں جو اس بات پہ ناراض بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک دعا نہیں قبول کی۔ اپنی اس فرینڈ کو نہ پوچھیں جو انسٹا پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک بوائے فرینڈ پھر دوسرا بوائے فرینڈ، پھر وہ ریلیشن شپ سے نہیں باہر نکلی، اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہے وہ آپ کو کیا بتائے گی۔
مجھے جب لوگ کوچنگ میں آ کے بتاتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہوتی ہے، مجھے بڑے فخر سے بتاتے ہیں آئی کوچ آل مائی فرینڈس، اور میں دل میں سوچ رہی تھی اللہ خیر کرے۔ وہ کوچنگ بھی کس لیول کی ہوگی جب آپ کو بیسک پرنسپلز نہیں پتہ۔ یعنی ہم میں سے کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہو جاتا نا، میں بھی کوچ کرتے کرتے اپنی لائف میں کچھ غلطیاں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے یہ اصول تھا جو میں دوسروں کو بھی دے رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی، آپ بیسک اصولوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں تو آپ دوسروں کو کیا بتا رہے ہیں؟ تو یہاں کہا گیا فَاسْأَلْ بِی خَبِیرًا، اس شخص سے پوچھیں۔ اور یہاں پہ بیسیکلی اگر ہم اس ٹائم میں جائیں تو لوگوں کو کہا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں علماء کی طرف جانا ہے، علماء کو دیکھیں، علماء سے پوچھیں۔ بھی خبیرہ جو خوب خبر رکھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، ان کی کمپنی میں بیٹھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، توکل کیسا ہونا چاہیے، معاملات کی نوعیت کیسی۔ آپ بیٹھیں تو صحیح کچھ لوگوں کے ساتھ، ٹرو اسکالرز کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں نا، جو ہپ ہاپ طریقے سے دین ہمیں بتاتے ہیں، وہ نہیں میں بات کر رہی، وہ لوگ جو واقعی دین کی خدمت کرتے ہیں، ذرا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی ذاتی زندگیوں میں سادگی نظر آتے ہیں ہمیں لوگ ایسے، اور کس طرح سے وہ کھانا پینا ان کا، اٹھنا بیٹھنا ان کا، اور دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے وقف کیا، اور جو ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں نا وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے سامنے تو اکثر اگین سوشل میڈیا سٹوریز آتی ہیں، ان سٹوریز میں یوزلی کیا ہوتا ہے، اور وہ جی فلاں کسی شخص کو جی سب بڑا اچھا سمجھ رہے تھے، وہ تو جی ٹرنڈ آؤٹ کے تو اس کی ذاتی زندگی میں تو یہ بھی چیلنج، تو وہ تو پتہ نہیں یہ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے۔ لیکن جو ٹرو اسکالرز ہیں، ہم کبھی ان کی زندگیوں کو جا کے نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 60 آ رہی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں سجدہ کرو رحمان کو، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ، وہ کہتے ہیں اور کیا ہے رحمان؟ اب یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہے نا کیجول سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو بھی بتاتے تھے تو اللہ کو تو سب مانتے تھے، کہتے تھے ہاں ایک ہے خدا رحمان۔ کون ہے رحمان؟ کیا ہم سجدہ کریں اسے جو تم حکم دیتے ہو ہمیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس سے زیادہ کر دیا انہیں نفرت میں۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رحمان کی سے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی جب رحمان کا پتہ چلتا ہے تو گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اس رحمان کی معرفت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں پھر ان کا ایٹیچیوڈ بھی کیا ہوگا، وہ ہر حکم پہ اللہ کے بولیں گے میرے رب تو نے یہ حکم دیا ہم کریں گے، اگر ہمارا دل نہیں بھی مانتا ہم اپنے دل کو تیار کریں گے، اگر ہمیں یہ چیز اسٹرگل بھی لگتی ہے ہم اس کو کریں گے۔ آپ بس انکار نہ کریں کہ میں نہیں یہ کر سکتی، آپ اپنے آپ کو بتائیں میرے رب نے مجھے بنایا نا، خالق ہے، وہ خالق کہہ رہا ہے نا، جو میرا کریٹر ہے وہ کہہ رہا ہے تو میں کر سکتی ہوں، تو بس اس کو میں نے کرنا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ کیا ہم سجدہ کریں جس کے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ مغفرت کی طرف نہیں آئے تو ان کو نفرت میں اس نے بڑھا دیا۔ تو ہمیں ایسی کیٹیگری لوگوں کی نظر آتی ہے جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے اور اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ملیں گے، آپ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دین اللہ، وہ اور بفر جاتے ہیں، وہ ایسی سی باتیں لے کر آتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے یہ بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ آیت نمبر 61، تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جس نے جعل فی السماء بروجا، بنایا آسمان میں بروجوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے دیکھیں بات کی اپنی بڑائی کی، اپنی عظمت کی، توکل کی، لوگوں کے ایٹیچیوڈز کی، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بہت بلینڈ سسٹم بنا سکتے تھے، یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم حجاب لیتے ہیں تو ہماری خوبصورتیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں آئی لک اگلی، تم بہت پیاری لگتی ہو نا، میں پیاری نہیں لگتی اس لیے میں حجاب نہیں لے سکتی، میری تو آگے ہی سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم بڑی لو ہے، تو میں نے اگر اپنے آپ کو کور کر لیا تو پھر تو مجھے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز اور بڑھ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی سسٹم میں وہ جو ذات بابرکت ہے، جعل فی السماء بروجا، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بروج بنائے،
خوبصورتیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی، فنکشنالٹی بھی رکھی، خوبصورتیاں بھی رکھی. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور بنایا اس میں سورج اور چاند کو روشن. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سسٹم میں کیا کچھ بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا. ایک تو اس میں فنکشنالٹی کیا ہے، آپ دیکھیں سورج کتنا بڑا ہے. سورج چھوٹی چیز تو نہیں ہے، سورج بڑا ہے، لیکن وہی جو سورج ہے وہ رات کے وقت میں نہیں آتا. وہ رات کو یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہوں اور کیا ضرورت ہے کہ چاند آئے یا ستارے آئیں، مجھے ہی آنا ہے اور بس سب آئیں اور سب میری بات مانیں. سورج جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق تمام کام کرتا ہے جو اللہ نے دیے ہوئے. تو فنکشنالٹی بھی ہے اور وزن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور خوبصورتی اس کی فنکشنالٹی کے ساتھ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کام ہوتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے نا، اسی میں، اسی فنکشنالٹی میں خوبصورتی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. 62 وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، بنایا رات کو اور دن کو، خلفہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر او ارادہ شکورا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت پکڑے، اور یا وہ ارادہ کرے شکر گزاری کا. تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، لائف سائیکلز بنائے. ایک سائیکل آتا ہے، پھر دوسرا سائیکل آ جاتا ہے. انسان ایک کے بعد یہ رات دن کی تبدیلی جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے. لائف چینج ہوتی رہتی ہے، مسئلے چینج ہوتے رہتے ہیں. رات تھی، کوئی ہمیں ٹینشنز تھیں، پریشانیاں تھیں، پھر دن بھی آ گیا. ایک دوسرے کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ہمیں کیا ارادہ کرنا ہے، کس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے. این یذکر، ہم اپنے لائف سائیکل سے سیکھیں. لرننگ آؤٹ کم، میں نے کیا سیکھا، میری زندگی میں جو چیلنجز آئے، ہاؤ ڈڈ دے گروم می، مجھے کیا اس سے فائدہ ہوا. او ارادہ، یا وہ ارادہ کرے شکورا، کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا. یعنی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو ہمارا تو حال یہ کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں پلیز آپ مجھے نا یہ نہ بتائیں، یہ مشکلات میں نہ ڈالیں. آپ دیکھیں گے جو آپ کے گھر میں خود بھی اور آپ بھی جو لوگ آرگنائزڈ ہوتے ہیں نا اپنے سسٹم میں، اپنے کام میں، طور طریقوں میں، صبح وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، ان کی ڈیسیجن میکنگ سٹرونگ ہوتی ہے. اور جب ان کو اللہ کا پیغام ملتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کیا کام کرنا ہے، وہ زیادہ جلدی اس بات کو سمجھتے ہیں. جو بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انلیس وہ اپنے بکھرے پن سے تنگ ہوں. اگر وہ تنگ ہوں گے نا تو پھر وہ بھی کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ بھی میں نے بہت سی چیزیں کی ہیں، مجھے فرق نہیں پڑا. اب ان کو کوئی طریقہ پتہ چلتا ہے تو دے آر سو ہیپی، دین دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. نہیں تو عام حالات میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ بڑی مشکل میں جاتا ہے. تو نصیحت پکڑے. ہم کیا کریں اپنی زندگی میں جو بھی ایکسپیرینسز ہیں ہمیں سکھائیں. آپ کو پتہ ہے نا مسٹیکس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، دے آر یور اپرچونیٹیز فار گروتھ. ہم مسٹیک کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مائی فیلئر، میں تباہ ہو گئی، میں ختم ہو گئی. اور پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو برا بھلا کہہ کے کوئی دوسرا انسان جس کو فیلئر ہو، حالانکہ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں فیلئر از این اپرچونٹی. اور ہمیں دین بھی یہ سکھاتا ہے دن رات کا سائیکل آپ کی زندگی میں، لو موڈز، ہائی موڈز. اچھا پھر دیکھیں کئی دفعہ ہیلپ لیس سچویشن ہوتی ہے. ہیلپ لیس سچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلپ لیس سچویشن میں ہم یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب میرے پاس یہ اتھارٹی آئے گی تب میں یہ نہیں کروں گی یا یہ میں ایسے کروں گی. کبھی اس کے لیے آپ کو سال ہر سال کی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ دیکھیں تیز زندگی چل رہی ہوتی ہے. اب ہم نے نئی چیز سیکھی، دین کے مطابق سیکھی، ہم اپنی فیملی میں کروانا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے. مے بی جیسے فار ایگزامپل ایک خاتون ہے اور ان کے گھر اتنا ماڈرن گیٹ اپ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ پراپر حجاب نہیں لے سکتی. چلے انہوں نے اپنا ڈریس ماڈسٹ کر لیا، انہوں نے ایک موٹا دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، انہوں نے کہا کم از کم میں ہیئر لائن چھپا لوں، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. لیکن اب ان کی اگلی ہے، وہ دعائیں بھی کر رہی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں. اب ان کے جب بچے آئے ہیں وہ اس سے بہتر کر لیں گے. اب وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اب وہ اتھارٹی میں آ گئی ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں کو زیادہ لبرٹی دے سکتی ہیں کہ وہ بچے صحیح طرح سے چیزیں سیکھیں. ہم یہاں پہ بھی نا بکھرے ہوئے رہتے ہیں. ہم سارا دن یہ کہتے رہتے ہیں میری ساس نے نہیں کرنے دیا، میرے شوہر ایسے تھے اس لیے بچے نہیں کر رہے. نہیں، وہ آپ کے بیہیویئر سے بھی سیکھ رہے ہیں، آپ کی فرسٹریٹڈ پرسنالٹی بھی ان تک جا رہی ہے. آپ اپنے آپ کو فوراً جما لیا کریں کہ میں نے یہ کام ٹھیک کرنا ہے، کسی نہ کسی پہ ضرور اثر ہوگا. آگے نسلوں تک وہ اثرات جاتے ہیں. اس چیز کو سمجھیں، نصیحت پکڑیں اور شکر گزاری.
یہ شکر ہے اللہ کا، مشکل وقت تھا گزر گیا، ہم تو اس مشکل وقت سے نہیں نکلتے، ہمیں تو ٹراما تھیراپی لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری اتنی وہ پٹی والی پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے کہ ہم خود سے اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ اب یہاں تک بتا کے کچھ امپورٹنٹ اور باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی فضیلت، ساری چیزیں، ایمانی کیفیت جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر کیا آ رہا ہے؟